کہ یہ جو موت ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جبکہ ہماری زندگی ہی غفلت کا شکار ہے، آج جب ہماری زندگی مادی طور پر جمود کا شکار ہو چکی ہے، اس دور میں تو بدرجہ عدم ضرورت ہے کہ ہم اپنے جتنے دوست ہیں سب کے سامنے جو میرے محبوب آقا نے فرمایا اس موت کو یاد کریں۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، حازم اللذات، یعنی یہ موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ جو دنیاوی لذتیں ہیں نا، ان کو اگر بندہ توڑنا چاہتا ہے تو میرے محبوب آقا کے فرمان کے مطابق اس موت کو یاد رکھے، پھر دیکھنا انسان کی زندگی سے یہ لذتیں کس طرح باہر نکلتی، پھر انسان کو کس طرح جو آخرت ہے، جو قبر ہے، جو حشر ہے، اس کی فکر کس طرح لاحق ہوتی اگر بندہ صرف موت کو یاد کرے۔ اور قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا، فرمایا محبوب فرما دو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرمایا بے شک یہ موت جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے یہ تمہیں ضرور آئے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، فرمایا پھر لٹائے جاؤ گے اس رب کی طرف جو سب کچھ جانتا ہے، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، اور پھر تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ پھر ایک مقام پر اسی موت کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہیں موت ضرور آئے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا اگرچہ تم بڑے بڑے محلات میں بھی ہوں گے تمہیں موت وہاں بھی آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محلات میں رہتے ہیں وہ غافل ہوتے ہیں اکثر، اور ان کا تکبر اور ان کا غرور توڑنے کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے انہیں موت وہاں پر بھی آئے گی۔ اور پھر اس حقیقت کو میں صرف قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس حقیقت کو ایک مقام پر اس طرح فرمایا ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس سے ایک لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا قرآن میں قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، فرمایا ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، اور جب وہ وعدہ آئے گا یعنی پیغام اجل کا تو فرمایا ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہٹ سکے۔ تو دوستان محترم، ایک ایسی حقیقت دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مذاہب ہیں، ان مذاہب کو اگر دیکھا جائے تو ان کے آپس میں بڑے بڑے اختلافات ہیں، لیکن موت ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں دنیا کے کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اس نے ضرور آنا ہے، ایک ایسی حقیقت ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی نصیحت ہے، دیکھیں نا، زیادہ تقاریر کی بھی ضرورت نہیں، زیادہ واضح و نصیحت کی بھی ضرورت نہیں، بس میرے آقا نے جو فرمایا نا کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اس بندے کے لیے جو سب سے بڑی نصیحت ہے وہ موت ہے۔ موت کو دیکھ کر بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقربا کو دفن کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیتا ہے،
اپنے کندھوں پر ان کا جنازہ اٹھاتا ہے، اور وہ حقیقت اللہ رب العزت اپنے بندے کو دکھا رہا ہے، اے بندے ایک نہ ایک دن تو نے اس دنیا سے جانا ہے، موت کے دروازے سے گزر کر تو نے آخرت کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ ایک ایسی حقیقت جس کو ہم دیکھتے بھی ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ اس سے بڑی کوئی نصیحت ہے؟ ایک ہے علم الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ کہ میں بات کر رہا ہوں موت کے بارے میں، کہ موت ایک حقیقت ہے۔ ایک ہے عین الیقین۔ عین الیقین کیا؟ کہ ہم اپنے لواحقین کو، اپنے عزیز و اقربا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک ہے حق الیقین، کہ آج جو غافل ہے نا، جب موت آئے گی پھر وہ حق الیقین کے درجے کو پہنچیں گے۔ لیکن دوستان محترم، اگر پھر ہماری آنکھیں کھلیں گی تو اس وقت آنکھوں کے کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لے اپنی آنکھوں کے سامنے، سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، موت کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت قرآن میں یہی تو فرماتا ہے، بندے سو رہے ہیں، جب موت آتی ہے تو پھر بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ بندگان خدا سو رہے ہیں، جب موت آتی ہے پھر آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اس وقت کی آنکھیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اپنی آنکھیں کھولنی ہے تو جب تک یہ سانس قائم ہے کھول لے۔ اگر عبرت حاصل کرنی ہے تو جب تک زندگی ہے عبرت حاصل کر لیں، ورنہ جب موت آئے گی آنکھیں بند ہوں گی، پھر آنکھیں حقیقت میں کھلیں گی تو اس وقت کچھ کر نہیں سکیں گے۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں خود اپنی ترجیحات کا تعین کر سکتے ہیں، جو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو اور کامیاب